انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا جب آپ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلیں گے اور اپنی تہذیب کو اس زمین پر آشکار کریں گے، تو تمہیں بڑے بڑے ڈی جے اور ساؤنڈ سسٹم لگانے کی ضرورت نہیں۔ دنیا آج بھی سکون کی پیاسی ہے، اگر اسے سکون ملے گا تو میرے آقا کے قدموں میں ملے گا۔ ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، سرکار کا میلاد کریں گے۔ ہمارے جلسے ہوں یا ہماری تہذیب، یہ پوری دنیا کی نظر میں ہے۔ آپ اس طرح ریئیکٹ کریں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی آپ کے اخلاق میں نظر آئے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں تو جس طرح چاہیں جی، ہمیں اس لیے نہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ ہم اپنی آزادی کی زندگی میں جیسا من میں آئے ویسا جیتے رہیں، نہیں، تم رسول اللہ کی امانت ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں ایسا جیو کہ تمہارے کسی قول و فعل سے کوئی میرے نبی سے دور ہونا نہ چاہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور نہ ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے میں ایک بات یہ بھی بتا دوں، یہ ہمارے طور طریقے کچھ تو بدلے ہیں، ضد میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج اذانوں کے مسائل یا جس طرح کے یہ لاؤڈ سپیکر کو لے کر کے مسائل چل رہے ہیں، اس میں اتنے تو احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارا ضمیر بھی دیکھیں کتنی آواز کو ہم برداشت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جتنے لوگوں کے لیے جتنی آواز کی ضرورت ہوگی اتنی ہی آواز استعمال ہونی چاہیے۔ اگر 50 لوگ بیٹھے ہیں اور آپ 10 اسپیکر لگائے ہیں تو یہ غیر اخلاقی بات ہے، غیر اخلاقی بات ہے۔ ہمیں آواز کی لوگوں تک فراہمی کے لیے پہنچانے کے لیے یہ مائک کا استعمال کرایا گیا ہے، ورنہ دھوم دھڑاکے کے لیے نہیں ہے، یہ عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل بڑے پرہیزگار صحابہ میں سے، فجر کی نماز میں انہوں نے پورے سورہ بقرہ تلاوت کر دی، 2.5 پارے کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور کچھ مقتدی آئے، شکایت کیے کہ یا رسول اللہ، یہ نماز میں اتنی لمبی قرات کرتے ہیں، ہمارے پیچھے حال خراب ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا اور کہا، تم نے فجر کی نماز میں کتنی لمبی قرات کی؟ کہا سورہ بقرہ۔ 2.5 پارے تلاوت کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ تو حضور پاک نے کیا جملہ کہا پتہ ہے؟ حدیث پاک میں حضرت معاذ بن جبل سے یوں کہا، افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے بھیجے گئے ہو؟ مطلب لمبی قرات کے لیے حضور نے منع کیوں کیا؟ اگر تمہیں شوق ہے قرآن پاک تلاوت کرنے کا، تنہائی میں کرو۔ لوگوں کو زبردستی جھلانا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام سے ہماری بے انتہا محبت ہے، ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں، لیکن جب میرے ہاتھ میں مائک ہو اور پیچھے 1000 کا مجمع ہو تو یہ ضروری نہیں کہ میں 100 شعر پڑھتا رہوں۔ میرا عشق حضور کی بارگاہ میں ہے تو تنہائی میں اپنے عشق کا اظہار کروں، 10 نعتیں پڑھوں، 10 سلام پڑھوں، اختیار ہے۔ لیکن جب مجمع ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی حاضر ذہن کے ساتھ ہے۔ کچھ بوڑھے ہوں گے جن کو پیشاب کی حاجت ہوگی، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی، جن کی ریڑھ کی ہڈیوں میں تکلیف، بہت سارے مسائل۔ تو جب مومنین کو اس طرح جھلانے سے منع کیا گیا ہے تو جو ہمارے دین سے تعلق ہی نہیں رکھتے ان کو زبردستی کیوں جھلایا جائے؟ اس بات کا بھی لحاظ ہونا ضروری ہے۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہر طرح کی تہذیب یہاں پر موجود ہے، ہر طرح کی کمیونٹیز یہاں پر ہیں، تو ہم اذان کو پسند کرتے ہیں، ہماری تقریروں کو پسند کرتے ہیں، نعتوں کو پسند کرتے ہیں، کانوں میں ایئر فون لگائیں، خوب سنیں، رات بھر سنیں، اذان 5 بار نہیں دن میں 50 بار سنیں۔ لیکن جس قوم کو اذان سے کوئی تعلق ہی نہیں، زبردستی ہم ان کو کیوں سنائیں؟ جو اللہ رب العزت کی ان صداؤں کو پسند کرتے ہیں وہ یقیناً پسند کے ساتھ سنیں گے۔ اس کا لحاظ رکھیں۔ یہ ماحول میں جو خرابی آتی ہے، ضد میں کچھ لوگ کہتے
وہ اگر آج اپنے گیت کے لیے 2 ڈی جے لائے تھے تو ہم اپنے میلاد میں 10 ڈی جے لائیں گے. تو تم حضور کا میلاد کرنے جا رہے تھے نعت کے لیے یا پھر کسی کا کمپٹیشن کرنا چاہ رہے تھے؟ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ دوڑ میں اگر کتا آگے نکل جائے تو تم بھی بھاگنا مت. اگر کوئی کتا بہت تیزی سے دوڑنے لگ جائے تو تم بھی مقابلے میں بھاگنے لگو گے. دنیا یہ کہے گی وہ چھوٹا کتا تھا، یہ بڑا کتا ہو گیا. کتا اگر تیزی سے دوڑ جاتا ہے تو تمہیں مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں. تم انسان ہو، اپنی شرافت کا مظاہرہ کرو، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو. ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسن الی ما اساء الیک، اس کے ساتھ بھلائی کا اظہار کر کے دکھاؤ جو تمہارے ساتھ برائیاں کرتا ہے. اس بات کا میں اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہماری جہالت سے تعبیر کیا جا رہا ہے، آج ہمارے الٹریسٹی اور ہمارے بد تہذیب ہونے کی نشانی بنائی جا رہی ہے. دنیا میں ہمیں یہی سب چیزیں دکھا کر کے لوگ یہ بدنام کرتے ہیں کہ یہ بے پڑھا لکھا طبقہ ہے، لوگوں کو اریٹیٹ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو رات بھر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. ہمارے مزاج بدلنے کی ضرورت ہے. جلسوں کے متعلق بھی میں یہی کہوں گا، رات کے 12 بجے 2 بجے تک جلسہ چلانا یہ آپ کے لیے واجب نہیں ہے. اگر میسج دینا ہے تو آج کے دور میں ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے، یقیناً یہ جلسے صرف آج میں سمجھتا ہوں اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری فزیکل ملاقات ہو جائے، ورنہ تقریریں، کون سے عالم کی تقریر تمہارے ہاتھ میں آج نہیں ہے؟ موبائل میں سب کی تقریریں سنتے ہیں، سب کی آپ کے پاس گھر میں موجود ہیں، لیکن یہ جلسے جو ہوتے ہیں صرف مباشرتاً ہماری ملاقات کے لیے کہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو دلوں میں جذبہ بڑھتا ہے. اور میں بھی جلسوں میں اسی لیے جاتا ہوں. تقریریں تو لوگ ویسے ہی گھروں میں بیٹھ کر ہماری سن چکے ہوتے ہیں. ہاں، اکثر جگہوں پر جلسوں میں یہی حال ہے کہ جلسے میں لوگ جو ہے تقریر ہماری سننے نہیں آتے، دیکھنے اور مصافحہ کرنے آتے. اس لیے جلسوں کو بھی اتنا مختصر کر لیں کہ یہ رات بھر چلانا، آگے چل کر کے یہ بھی مسائل آ جائیں گے، یہ بھی مسائل آ جائیں گے، تمہارے جلسے سب داؤ پہ لگ جائیں گے. آج ممبئی میں یہی حالات ہیں کہ ہم 10 بجے کے بعد 1 منٹ بھی آگے بیان نہیں کر سکتے. ہاں، یہ تو آپ کی آزادی ہے، لیکن جب تک چلے ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ زبردستی دوسروں کے کانوں میں ہم اپنی آواز ڈالتے چلے جائیں. انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا جب آپ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلیں گے اور اپنی تہذیب کو اس زمین پر آشکار کریں گے تو تمہیں بڑے بڑے ڈی جے اور ساؤنڈ سسٹم لگانے کی ضرورت نہیں. دنیا آج بھی سکون کی پیاسی ہے، اگر اسے سکون ملے گا تو میرے آقا کے قدموں میں ملے گا. بس تمہیں دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم گنبد خضرا کی چھاؤں میں چلنے والے لوگ ہیں، ہم جو ہے مار کاٹ فساد فتنے والے لوگ نہیں ہیں. جس دن ہماری قوم کے اندر یہ جاگرکتا، یہ بیداری، یہ اویئرنس آ جائے گا، ہر قوم پکارے گی کہ محمد کے دیوانے جھوٹے نہیں ہوتے، ان کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہوا کرتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کے اخلاق میں تہذیب عطا فرمائے.